قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ میں قبضہ گروپ مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ جو مائک پہ آئیں اور قبضہ کر لیں اور بعد والے مہمانوں کا حق بھی وہ کھا جائیں اور کسی کا سفر، کسی کی محنت، کسی کی مشقت کا کوئی لحاظ پاس نہ رکھا جائے۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا 3 بجے میں یہاں موجود تھا اور مجھے پونا گھنٹہ کہا گیا تھا۔ میں الحمدللہ تب سے حاضر ہوں۔ درس نظامی کے تقریباً 8 سبق پڑھا کے میں گجرانوالہ سے لوکل سفر کر کے آیا ہوں اور ابھی واپس جا کے صبح فجر پہ پھر پہنچنا ہے۔ ہمارے احباب کو چاہیے کہ جب مائک مل جائے تو تھوڑی سی احتیاط کیا کرے اور فرق رکھا کرے مہمان اور میزبان کا، مقامی کا اور باہر سے آنے والے کا۔ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ میں بالکل جو سوچ کے آیا تھا کچھ بھی اس میں سے اب بات نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ دکھی ہوا ہوں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک مہمان کو بلا رہے ہیں، پھر اسے میدان دیں، پھر اسے دل کی بات کرنے کا موقع دیں۔ میں کوئی رسمی خطیب نہیں ہوں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ 5 منٹ کی تقریر ہو یا آدھے گھنٹے کی تقریر ہو یا 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو، بغیر مطالعے کے بات نہیں کیا کرتا۔ اب میرے پاس 15 منٹ مجھے کہے گئے ہیں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 سے بھی پہلے اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن خدا را سنجیدگی اور متانت سے میری طرف متوجہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی چیز آپ کو دے کے جاؤں تاکہ یہ ملاقات ہماری یادگار رہے اور کوئی فائدہ بھی ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ آج کی محفل قرآن کریم کی محفل ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے قرآن کریم کی بہترین تلاوت سنی، میرے بعد بھی آپ بہترین تلاوت سنیں گے۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس قرآن کریم کو سن لے تو وہ اس قرآن کا اثر اپنے دل پہ ضرور محسوس کیا کرتی ہے۔ وہ چیز انسان ہو تب، وہ چیز فرشتہ ہو تب، اور وہ چیز جنات ہوں تب۔ یہ ساری مخلوقات 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان میں سے 3 مخلوقوں کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، انسان، فرشتہ اور جن۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں تینوں کی ایک ایک مثال دیتا، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف جنات کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنات نے قرآن کریم سنا تو انہوں نے قرآن کا کیا اثر لیا۔ توجہ کیجئے گا میری طرف۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے ختم الرسل، میرے باغ نبوت کے انمول پھول، میرے محبوب اور میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے ساقی کوثر اور میرے شافع محشر پیغمبر، یہ اعلان فرما دیجئے اوحی الیہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے۔ یا اللہ کیا بتایا گیا ہے؟ فرمایا استمع نفر من الجن، کہنا کہ میرے دوستو یہ قرآن کریم سن بھی رہے ہیں اور دیکھتے بھی جائیے تاکہ آنکھ اور کان بیک وقت اللہ کی عبادت میں مصروف کر دیے جائیں۔ فرمایا استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے قرآن کریم سنا۔ اب میرا دعویٰ سنیے گا، جنات نے قرآن سن کے کہا اِنَّا سَمِعْنَا
نے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک عجیب کتاب کو سنا ہے، عجب کتاب کو سنا ہے۔ بہت بڑے مفسر ہیں علامہ ماوردی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں عجبا کے 3 معنی ہیں۔ فرمایا عجباً فی فصاحت کلامہ، عجباً فی مواعظہ، عجباً فی عزم برکاتہ۔ یہ قرآن عجیب کتاب ہے، لفظوں کے لحاظ سے بھی عجیب کتاب ہے، معنی کے لحاظ سے بھی عجیب کتاب ہے، برکت کے لحاظ سے بھی عجیب کتاب ہے۔ فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ مزید جنات نے قرآن کا اثر کیا قبول کیا۔ فرمایا یہدی اِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات نے کہا یہ جو قرآن کریم ہے کتاب ہے، یہدی اِلَى الرُّشْدِ، توجہ ہے، رشد کا معنی سمجھانے لگا ہوں۔ یہدی اِلَى الرُّشْدِ، ایک معنی رشد کا مفسرین نے یہ کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے انسان کو اپنے خالق کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں، دوسرا معنی بڑا خوبصورت کیا مفسرین نے۔ میرے دوستو یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے رشتوں کے معاملے میں پریشان، کاروبار کے معاملے میں پریشان، رشتہ داریوں میں پریشان ہوں گے، سماجی معاملات میں پریشان ہیں، قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے اس معنی میں۔ مفسرین نے رشد کا دوسرا معنی کیا، ذرا توجہ میری جانب رکھنی ہے اور محبت سے سبحان اللہ کہنا جملہ سن کے۔ مفسرین نے رشد کا دوسرا معنی کیا، فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ اس کے سارے بگڑے کاموں کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا جنات نے کہا ایسی عظیم کتاب کو جب ہم نے سن لیا تو اب ہم کیا کہنے لگے ہیں؟ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جن کہنے لگے اس قرآن نے پہلا اثر ہمارے دلوں پہ، ہمارے ذہنوں پہ یہ کیا ہے کہ ہم مرتے مر جائیں گے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، کیونکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سببا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سببا، وہی غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ میرے دوستوں نعرے کا معنی ہوتا ہے بلند آواز، یہاں نعرہ لگ رہا تھا نعرہ حیدری۔ میں آپ کی اصلاح کی غرض سے اپنا پیغام ضرور دے کے جانا چاہوں گا۔ یہ قرآن کو پڑھ لیجئے، حدیثوں کو پڑھ لیجئے، سیرت کو پڑھ لیجئے، تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت معاویہ ہوں، اللہ کا کوئی سچا ولی ہو، اللہ کا کوئی سچا بزرگ عالم دین ہو، کسی نے اپنے نام کا نعرہ نہیں لگوایا، نعرہ ہمیشہ لگے گا۔ نعرہ صدیقی بھی اللہ اکبر ہے، نعرہ حیدری بھی اللہ اکبر ہے۔
یہی اثر تو جنات نے لیا تھا. لن نشرک بربنا احدا. ادب نبیوں کا بھی، ادب ولیوں کا بھی، ادب صحابہ کا بھی، ادب اہل بیت کا بھی، لیکن جب بھی غائبانہ پکار ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اسی تعمیر میں بڑے سارے اخراجات ابھی باقی ہیں اور مزید جو منصوبے ہیں. دیکھیں نا یہاں طلباء پڑھتے ہیں، یہاں کوئی ماحول نہیں ہے طلباء کے لیے، ان کے لیے مکمل آسائش رہائش کا انتظام نہیں ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے انہیں اپنی اولاد سمجھ کے اس ادامیہ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون ہوگا آپ کا. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی ملاقات یادگار بنائے. کبھی موقع ملا تو تفصیلی بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.